المباركة في علمكم أيضا من أسئلة المستمعين. عبداللہ المطلق ہے. وزوجتي رحمها الله وأسكنها فسيح جناته لها في ذمتي بقي مبلغ من مهرها في حياتها. میری بیوی مر گئی ہے اور کہا کہ مجھے میں نے اس کا مہر کا کچھ حصہ نہیں دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ أتصدق لها بالمبلغ أم أعطيه لبنتها؟ جزاكم الله. کیا اس کی بیٹی کو دے دوں یا صدقہ کر دوں؟ باقي في ذمتك هو دين عليك. آپ کے ذمے وہ قرض ہے، آپ کو ادا کرنا ہے. وہ لوگ جو کہ مہر کو بہت آسان سمجھتے ہیں نا، یہ سن لے کان کھول کر، وہ قرض ہے. باقي إن كان هناك والد ووالدة دخلوا معكم وعالت المسألة، وإن لم يكن أحد إلا الإخوة فإنهم يرثون الباقي. اگر والد اور والدہ ہیں تو اس جس میں انہوں نے شرکت کی تھی تو ان کو دے دیا جائے، نہیں تو ان کے ورثہ کو دیا جائے. والعصبة أو الوالدان يرثان فيه، فاقسموه على سنة الله في قسمة المواريث. قسمة المواريث. هل تتصدق؟ إذا أردت أن تتصدق بنصيبك من الإرث فتصدق، وأما أن تتصدق بغير نصيبك فلا يجوز. ہاں یہ بات یاد کر لیجئے، انہوں نے کہا صدقہ آپ کر سکتے ہیں لیکن صدقہ آپ اپنے حصے کا کریں گے نا. اگر بیوی آپ کی مری ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو ورثے میں ملے گا، جو آپ کا حصہ ہے اس کو آپ صدقہ کر دیں، لیکن دوسرے کے حصے کو آپ صدقہ نہیں کر سکتے. تو آپ اگر چاہیں تو آپ کو جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ جتنا بھی مال ہے اس کا مہر وہ آپ اس کے ورثہ کو دے دیں، بیٹیاں ہیں جو بھی کوئی ہے، اور آپ کا بھی حصہ ہوگا اس کو صدقہ کر دیں. يعني يكون الذي في الأعلى مثلا رقم 3 والجوانب والأطراف رقم 2 أو 1. هل هذا جائز أم يدخل في القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في واقعه داخل في تعريف القزع، وقد روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القزع. قال نافع يفسر القزع هو أن يحلق بعض رأس السبي ويترك بعضه. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اس بالوں کے اسٹائل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھا ہوگا نا آپ آج کل کیا کرتے ہیں، یہاں سے کم کر لیں گے، یہاں سے اڑا دیں گے، اور یہاں سے بڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طریقے سے جائز نہیں ہے. الحديث الأول الذي رواه ابن عمر فسره نافع. آپ کے پورے بال کٹنے چاہیے یا پورے بال چھوڑ دینے چاہیے، لیکن آپ ایک طرف سے گنجا ہو جائیں اور بیچ میں سے بڑے بڑے کر کے رکھیں، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ نہیں یہ نظر آئے گا نہیں آئے گا، یہ بہت خوبصورت، میرا کیمرہ بھی آج کل شاید چھپا ہوا ہے. یس نظر آ گیا. یہ دوار الفلک ہے. ومن تشبہ بقوم فهو منهم. جو کسی قوم کی شبہ اور تشبیہ کو اختیار کرتا ہے انہی میں سے وہ شمار کیا جاتا ہے. اگر جسم پر تیل لگا ہوا ہے، کریم لگی ہوئی ہے، تو کیا وضو کر سکتا ہے؟ زیت اور کریم کا لگنا پانی کو روکنے کا باعث نہیں ہے. لكن لو وجد نوع من هذه كتب عليها وقال الذين صنعوا انه يمنع وصول الماء. بہت ساری کریم یا بہت سارے ایسے مواد ہیں جو کہ بنانے والا خود پروڈکشن جن کی ہوتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ پانی پروف ہے، واٹر پروف ہے، تو ایسی صورت میں اس پر وضو نہیں ہوگا. لیکن عام تیل، عام گھی یا عام کریم وہ پانی نہیں روک سکتے، پانی جسم سے لگنے سے نہیں روک سکتے، ان کے لیے جائز ہے، وضو جائز ہے. نحن نعمل كأطباء في عيادات خاصة وليست حكومية، ونحصل في بعض الأحيان على هدايا من شركات الأدوية بصيغة دعوة لحضور مؤتمر علمي. ہم ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں اور ہمیں میڈیکل کمپنیز تحفہ میں دیتی ہیں کچھ دوائیاں. العادة تستفيد منا بكتابة أدويتها في وصفاتها الطبية
ونحن نكتب علاجاتهم لأنها جيدة ومقبولة الثمن للمريض دون مجاملة لهذه الشركات. وحتى لو لم يقدموا کیا ہم ان ہدیوں کو قبول کر کے تحفے قبول کر کے وہ دوائیں اپنے مریضوں کو لکھ سکتے ہیں؟ من العراق مروان السامي الرائي. مروان السامي الراعي من العراق. التي توزعها الصيدليات وصناع الأدوية، ومنها ما يأخذون بعض الأطباء إلى مؤتمرات عالمية ويوفرون. جب سیمینارز ہوتے ہیں اس طرح کے گفٹ وہاں پر بھی تقسیم ہوتے ہیں. جاءت الأنظمة بجوازها وقد عرضت علينا في لجنة الدائمة والافتاء سعودی عرب سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے سیمپل جو تقسیم کیے جاتے ہیں وہ جائز ہے. وواضح وأنه ليس فيه شيء من الرشوة، یہاں رشوت کی کوئی شکل نظر نہیں آتی. التعريف بالأدوية. وبالنسبة للوزارة التي أقرت تشجيع الأطباء على الدورات وعلى متابعة الجديد، سواء بہت سارے سیمینار ایسے ہوتے ہیں کہ منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے آرگنائز کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو گفٹ ملتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.